بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی زبان و ادب پر آج کا ہمارا لیکچر عربی زبان میں تذکیر و تانیث کے حوالے سے ہے، مذکر اور مؤنث کے حوالے سے ہے۔ سوال مذکر اور مؤنث کے حوالے سے یوں پوچھا جائے گا، اسم جنس کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہے؟ اسم جنس کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، یا اسم کی باعتبار جنس کے دو قسمیں ہیں۔ وہ دو قسمیں مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث نہیں ہے یہ لفظ، مذکر اور مؤنث یہ دو لفظ ہیں۔ مذکر وہ اسم ہے جس میں تانیث کی علامت موجود نہ ہو، یعنی جس میں مؤنث کی علامتیں موجود نہ ہوں، اس اسم کو ہم مذکر کہیں گے۔ اگلا سوال، علامات تانیث مؤنث کی علامتیں عربی زبان میں کون سی ہیں؟ تو مذکر کے آخر میں گول تا، جس کو تائے تانیث بولتے ہیں، اگر یہ مذکر کے آخر میں لگا دیں تو وہ مذکر مؤنث بن جاتا ہے۔ جیسے ابن کے آخر میں گول تا لگاتے ہیں تو وہ ابنتن، لڑکے سے لڑکی۔ تو بہرحال علامات تانیث میں پہلی علامت ہے گول تا، اسم کے آخر میں گول تا کا ہونا، یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ الف مقصورہ کا ہونا، اسم کے آخر میں الف مقصورہ ہو یا الف ممدودہ ہو، جیسے حسنا یہ الف مقصورہ کی مثال ہے، یا زہراء یہ الف ممدودہ کی مثال ہے۔ تو الف مقصورہ کہتے کسے ہیں؟ تو یا کے اوپر جو الف ہوتا ہے، عربی زبان میں یا لکھ کے جس کے اوپر الف دیتے ہیں، جس کو کھڑا زبر بھی بولتے ہیں، تو اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، اس کو چھوٹا الف بھی کہتے ہیں۔ اور الف ممدودہ یہ مد سے ہے تو اس کو بڑا الف بھی کہتے ہیں۔ تو کسی اسم کے آخر میں الف ممدودہ کا ہونا یا الف مقصورہ کا ہونا یہ اس کے مؤنث ہونے کی علامت ہے۔ اگلا سوال ہے، وہ اسماء کیا کہلاتے ہیں جو بغیر کسی علامت تانیث کے مؤنث مانے جاتے ہیں؟ تو جو علامت تانیث کے بغیر بھی مؤنث مانے جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں مؤنث سماعی۔ یعنی ہم نے عربوں سے ایسے سنا ہے، سماع کا معنی سننا، کہ ہم نے عربوں سے ایسے سنا، وہ اس کو مؤنث بولتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لہذا ہم بھی اس کو مؤنث بولیں گے، پڑھیں گے، لکھیں گے، اگرچہ ظاہری طور پر اس میں کوئی مؤنث کی علامت موجود نہیں ہے۔ تو سماعی کے مقابلے میں جو ہے مؤنث قیاسی ہے۔ قیاسی وہ ہے کہ کوئی قاعدہ کلیہ ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو مؤنث کہہ رہے ہیں، جبکہ سماعی کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، کوئی علامت موجود نہیں ہے، بس عربوں سے سنا ہے، عرب اس کو مؤنث بولتے، پڑھتے، لکھتے ہیں، تو ہم بھی اس طرح کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، مؤنث کی کتنی قسمیں ہیں؟ تو یاد رکھیے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے مؤنث حقیقی، دوسرا ہے مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی کسے کہتے ہیں؟ مؤنث حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، حقیقی کا معنی اصلی، تو یہی اصلی مؤنث ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود ہے، جس طرح عورت اس کے مقابلے میں مرد موجود ہے، یا اسی طرح دیگر حیوانات میں جو نر اور مادہ ہیں ان میں سے جو مادہ ہوں گے ان کو ہم مؤنث حقیقی بولیں گے۔ اور مؤنث لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر نہ ہو، صرف اس کے اندر علامت تانیث کی موجود ہو، جیسے ظلمتن، اس کا معنی ہے اندھیرا۔ اب یہ مؤنث ہے کیونکہ اس کے آخر میں گول تا موجود ہے، لیکن یہ مؤنث حقیقی نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی جاندار مذکر نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو اسم عورت پر بولا جائے وہ بھی مؤنث ہے، جیسے امن، ماں، عروسن، دلہن، تو یہ چیزیں بھی عربی زبان میں ان کو مؤنث شمار کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ان اعضاء کے نام بھی مؤنث شمار کیے جاتے ہیں جو جفت ہیں، یعنی دو دو ہیں، جیسے یدن، ہاتھ، رجل، پاؤں، عین، آنکھ، اذن، کان۔ انسانی جسم کے یا کسی بھی جسم کے وہ اعضاء جو دو دو ہوں، عربی زبان میں ان کو مؤنث سمجھا جاتا ہے۔
اسی طرح شمسن جس کا معنی ہے سورج، اردو میں تو سورج مذکر ہے لیکن عربی زبان میں شمسن مؤنث ہے۔ تو ناظرین، تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جو مذکر اور مؤنث کے بارے میں تھا کہ اسم جنس کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ ہے جس کے اندر علامات تانیث موجود نہ ہو، اور مؤنث وہ ہے جس کے اندر تانیث کی علامت ہو، پھر تانیث کی علامتیں الف مقصورہ ہو، الف ممدودہ ہو، یا اس کے آخر میں گولتا ہو، یہ علامت تانیث ہیں۔ اسی طرح پھر مؤنث کی دو قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، لفظی حقیقی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مذکر ہو، اور لفظی وہ ہے جس کے مقابلے میں جاندار مؤنث مذکر نہ ہو۔ تو آپ نے یہاں پہ یاد یہ رکھیں، اسم جنس کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، اسی طرح مؤنث کی علامتیں یاد رکھیں 3 ہیں، اور اسی طرح یہ بات یاد رکھیں کہ مؤنث کی قسمیں 2 ہیں، حقیقی کی تعریف اور لفظی کی تعریف، اور وہ الفاظ جو بغیر کسی تانیث کے علامت کے مؤنث مانے جا رہے ہیں ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں۔